السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ بائیسواں پارہ سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 40۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی مننا ضروری بے عینی ہی، اس طرح آپ نو خاتم النبیین مننا بھی ضروری۔ جڑا بندہ نبی پاک نو نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور جڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین نہ مننے وہ بھی کافر ہے۔ یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ سانو اپنے گھراں دے اندر اپنے بچیاں کو یہ مسئلہ دسنا چاہیے کہ ختم نبوت کا معنی کی۔ ختم نبوت کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی اور نبی، بلکہ بولو کوئی اور نبی نہیں آئے۔ الحمدللہ اہل توحید نے پہلے دن تو لے کے نبی پاک دی ختم نبوت پہرا دیتا ہے، اور انشاءاللہ اسی مرد دم تک پہرا دیندے رہاں گے۔ اچھی کو انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔
بدبخت مسلمہ کذاب انہیں نبوت کا دعویٰ کر لیا تو آپ سرکار نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں، میرے تو بعد قیامت تک تقریباً 30 جھوٹے دجال جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آن گے۔ اے میری امت دے لوگوں، یقین کر لینا وہ سارے دے سارے جھوٹے تے دجال ہون گے، نبی نہیں ہون گے، نبی نہیں ہون۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ کے فضل و کرم سے اس عقیدے نال مسلمانان پاکستان نے اتنی وفا کی تھی۔ اے ستمبر دی آج 11 تاریخ ہے نا، کتنی تاریخ؟ 11 تے 7 ستمبر 1974 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان بدبختوں کو 6 نمبر پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ 5 پہلے اور تھے، 5 اور تھی۔ اس ملک میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور بھی اس میں رہتے ہیں۔ 6 نمبر پر الحمدللہ مسلمانان پاکستان کی کوشش سے قانونی جنگ لڑی گئی اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور انشاءاللہ ہم اس پر پہرا دیتے رہیں گے۔ لیکن یہ سمجھ لو عقیدہ ختم نبوت دے والے نال پاکستان دے اندر انہوں نے مرزائی، قادیانی، احمدی اس طرح دے نام تو یاد کر دیں۔ سانو تھوڑا جا پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیوں کہندے ہیں قادیانی، انہوں نے کیوں کہندے ہیں کہ انڈیا دے اندر ایک علاقے دا نام ہے قادیان، جگہ دا نام ہے، کی نام ہے قادیان۔ یہ جڑا بدبخت سی نا انا تے اکلو پیدل جڑا کہندا سی بھی میں اپنی ایک جیب اندر گڑ رکھنا تے ایک جیب اندر مٹی رکھنا لٹوانی واسطے، تے اللہ نے اینی ہوندی مت ماری، کہندا جدو لٹوانی کرنی ہوندی تے گڑ استعمال کر لیندا تے کھانا ہوندا تے مٹی کھا لیندا۔ آپ ہی کہندا تے جس بندے دی عقل اینی گئی گزری ہوئے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے قادیان چرندہ سی، اس واسطے انہاں دے پیروکاراں نوں قادیانی کہندے۔ دوسرے نمبر تے انہوں نے مرزائی کہندے۔ اے نوجوان بچے ذرا اس تاریخ نو سمجھن، کیونکہ تسی اس پرچم نو اٹھانے اللہ دے فضل و کرم نال۔ انہوں نے مرزائی اس واسطے کہندے نے کہ انہاں دا جڑا وڈا سی نا بدبخت، ان دا نام سی مرزا غلام احمد مرزا۔ اس مرزا دی وجہ تو ان دے منن والے نو مرزائی بھی کہندے۔ تیسرے نمبر تے انہاں دا ایک نام ہے احمدی۔ لوگوں نو دھوکھا دیندے نے، احمد نام تو اور مراد یہ دجال کانا لیندے نے احمدی، کیونکہ ان دے نام اندر آندا ہے غلام احمد، مرزا غلام احمد۔ الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرنا اس وقت دے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو، بھائی وہ جیسا بھی تھا، یہ جو عمل اس نے کیا ہے، اللہ نے یہ جو خدمت اس سے لی ہے، اگر اللہ یہ قبول کر لے تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر 2-3 دن بحث چلتی رہی، تقریباً 90-95 گھنٹے پارلیمنٹ کے فلور پر بحث ہوئی، اور اس وقت کا جو ان کا مرزا تھا اس کو بھی پارلیمنٹ میں بلایا گیا تاکہ اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ بحث ہوتی رہی، بڑے دلائل دیے گئے، بات قریب نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلک اہل حدیث کے ایک جید عالم، پتوں کی میں رہنے والے مولانا ابراہیم کمیر پوری، سب کہتے ہیں رحمت اللہ، اللہ نے ان کو یہ شرف دیا
اسمبلی کے اندر بڑے بڑے زعماء بیٹھے ہوئے تھے، سوال و جواب شروع ہو گئے۔ مفتی محمود، یہ مولانا فضل الرحمان کی عبارت، یہ بھی موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے۔ مولانا ابراہیم کمیر پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نہیں سارے نہیں کہہ دو، تسی سب کو رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اللہ نے یہ توفیق بخشی، اللہ رب العزت نے انہوں دے دل وچ الہام کیتا، بات ڈال دیتی، انہوں نے کویسچن لکھیا، سوال لکھیا، اور مولانا مفتی محمود نو ایک پرچی تھما دیتی، کہنے لگے مفتی صاحب یہ پرچی سپیکر اسمبلی تک پہنچا دیو، انہوں نے مرزے نو سوال کرن کہ جڑا بندہ تواڈے بدبخت مرزے نو نبی نہیں ماندا انہوں تسی کی سمجھدے ہو؟ انہوں تسی ایتھے نکھیڑا ہو جانا سی سارا، سارے مسلمان ممبران بیٹھے سن، انہوں نے جو پرچی پیش کی تھی نا تو انج آنن فانن فیصلہ ہو گیا ایک اہل حدیث عالم کے سوال پر۔ یہ حصہ تو سب کا ہی تھا لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی۔ وہ سوال جب گیا، سپیکر پوچھتا ہے مرزا صاحب جو آپ کے غلام احمد مرزائی کو نبی نہیں مانتا تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ اب اس کو بات تو کھٹک گئی، کہنے کہ جی اس کے سوال کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، یہ نہ کرو۔ اور کہ نہیں بھی چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، ہاں میں یا نہ میں۔ جب اصرار کیا میرے رب نے اس کے منہ سے نکلوا دیا، فیصلہ کرنا تھا نا، اس نے اسمبلی کے فلور پر علل اعلان کہہ دیا کہ جو بندہ ہمارے مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ کہو استغفر اللہ، سارے کو استغفر اللہ۔ جدوں یہ گل سنی اسمبلی دے اندر بیٹھے ہوئے تمام ممبران اسمبلی انہوں نے ایمان نے جوش ماریا، ہیں یہ بدبخت سانو کافر سمجھتے ہیں، اسی کافر نہیں اے کافر نے، اسی کافر نہیں اے کافر نے۔ وہ ووٹنگ ہوئی، چند منٹوں میں فیصلہ ہو گیا، پاکستان کا قانون بن گیا۔ آج تک الحمدللہ یہ مرزائی، یہ احمدی، یہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، پاکستان میں کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ جدوں حلف لیندے نا صدر پاکستان یا پرائم منسٹر پاکستان، وہ علل اعلان کہندے نے کہ میں اس بات کا حلف دیتا ہوں کہ میں مرزائی قادیانی احمدی نہیں ہوں، میں مرزائی قادیانی احمدی نہیں ہوں، میں نبی پاک کے ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں نے پاکستان کو یہ مقام دیا اور یہ شرف دیا۔ آج پاکستان کی گلی گلی میں، کونے کونے میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، نہیں تھوڑی آواز کیوں نہیں کی جا رہا ہے؟ یہ مسجد نبی پر یہ کی گل دو میں ہاتھ بلند کر کے اچھی آواز نہ کہو، قاری افضال صاحب کو تو کم سے کم آواز جانی چاہیے، تھوڑی بات سن کے تو آ جانو ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ اسی اپنی جاناں قربان کر دیں گے، بچے ذبح کروا دیں گے، مال جان قربان کر دیں گے، لیکن نبی پاک دی ختم نبوت آنچ آن دیں گے نہیں۔ اور آج دا مسئلہ نہیں، میں نا 2-3 دن پہلے حافظ صاحب رات 2 بجے دا ٹائم اچانک میری جاگ کھل گئی تو میں موبائل پکڑیا، برطانیہ چو لائیو پروگرام آ رہے سی تے اپنے حافظ شریف صاحب نے فیصلہ باد والے حدیث دے استاد بہت بڑے میرے استاد نے، میں 5 سال انہوں کو تفسیر تے حدیث پڑھی، اللہ دے فضل اللہ انہوں سلامت رکھے۔ وہ برطانیہ دے اندر ایک کتاب دی رونمائی سی، اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر اتنی بڑی کتاب
کسی مسلک کے بندے نے نہیں لکھی جتنی بڑی کتاب اہل حدیثوں کے ڈاکٹر بہاؤالدین سلیمان نے لکھ دی ہے مولانا عبداللہ گرداس پوری کے بیٹے کو رحمت اللہ علیہ. اور ڈاکٹر صاحب ابھی زندہ ہیں. انہوں نے اپنی ختم نبوت پر 20ویں جلد مکمل کی. کتنی؟ 20 کتابیں جلدیں وہ ختم نبوت پر لکھ چکے ہیں. اور اس کی تقریب رونمائی تھی جب حافظ صاحب کی باری آئی نا تو انہوں نے جب اپنا خطبہ صدارت دیا میں حیران ہو گیا. آپ صاحب کہنے لگے ختم نبوت مطلب توجہ کرنا ذرا، ہم ایک کوئی آجدہ مسئلہ نہیں، ایک قرون اولا تو لے کے مسئلہ چل رہی ہے. اور آپ نے یہ بھی ایک بات کر کے حیران کر دیتا کہ جنیاں نبی پاک نے جنگاں لڑیاں نے، جن نے غزوات لڑے نے، وہ ساریاں دے اندر انہیں صحابہ دی شہادت نہیں ہوئی. جن نے صحابہ ختم نبوت دے پیرا دیندے ہوئے شہید ہو گئے. اے بدبخت مسلمہ کذاب نے جدو دعویٰ کی تھا تو نبی پاک تو بعد جناب ابوبکر صدیق دا دور آیا، ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی. اس جنگ دا کی نام ہے؟ اے بچے دے دسنا جرے انٹر سے پڑھ دینے انہوں تو پتہ ہونا چاہیے. اس جنگ کا نام کیا تھا؟ جنگ یمامہ. جنگ یمامہ. اس جنگ کے اندر 1 2 نہیں 700 نبی کے صحابہ قاری اور حافظ شہید ہو گئے ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے. اور انشاءاللہ ہم بھی جانیں قربان کر دیں گے ختم نبوت میں آنچ نہیں آنے دیں. میں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو سلوٹ کر رہا ہوں میں پرویز الہی کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. کیوں بولا؟ ہم کالج میں پڑھاتے ہیں بچوں کو. اللہ کے فضل و کرم سے پرویز الہی کے اس دور میں انہوں نے یہ قانون بنا دیا، پنجاب ٹیکسٹ بک کی جتنی کتابیں یہ بچے انٹر میں جو پڑھنے والے یا نیچے میٹرک میں پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ قانون بنا دیا جہاں نبی پاک کا نام آتا نا تو ساتھ لکھا ہوتا ہے خاتم النبیین. کیا لکھا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جن کے دماغ میں کیڑا ہے نا وہ اچھی طرح نکالا ہے انہوں نے. جہاں میرے نبی کا نام آئے، نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ لکھا ہوتا ہے خاتم النبیین. اللہ پرویز الہی کی اس محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے. انہوں نے ایک اور کام کیا، آج آپ کو اتفاق ہو جائے پنجاب اسمبلی کا وزٹ کرنے کا. پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر بہت بڑی آیت لکھ دی انہوں نے ختم نبوت والی. سنہری حروف سے وہ آیت پنجاب اسمبلی کے اندر چمک رہی ہے، دمک رہی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت جس کی رسالت، ختم نبوت جس کی رسالت، عرش کا جو مہمان بھی ہے، پاس ہم اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تقلید کریں، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرار بھی ہے. دیا علم و حکمت جہالت مٹائی. توجہ کرنا ذرا، کون؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دیا علم و حکمت جہالت مٹائی، کیا دوست دشمن محبت بڑھائی. شرافت کی دنیا کی وہ انتہا ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. ہمارے نبی، اونچی بولو، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا ہی ضروری ہے جتنا کلمہ پڑھنا ضروری ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے.
یہ کیا ہے؟ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں. اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، اے میری امت کے لوگوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نبی آ سکتا نہیں. ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا آنا، ادھر دیکھیں میری طرف، یہ دو انگلیاں نظر آ رہی ہیں آپ نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں جڑی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ میں نبی بن کے آ گیا، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میری مثال ایک محل دی طرح ہے جن دے اندر ہر چیز مکمل ہے، صرف ایک اٹ دی جگہ باقی ہے تے او اٹ میں ہوں. جدو اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیج دیتا ہے، نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے، اور کوئی گنجائش باقی نہیں. میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. گل مکائیے ذرا، تسی بھی چونکہ کام کار کرنے میں بھی مصروف ہاں. یہ نا دو چیزیں میں 10 کے بعد مکمل کر لگا. اے سروج، الحمدللہ ہم روزانہ بچوں کو کالج میں لیکچر کے اندر ختم نبوت کا درس دیتے ہیں. کیوں بھلا؟ پرسوں میں نے پڑھایا ان کو سورہ بقرہ کی پہلی آیات. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کے کہہ دو سبحان اللہ، دل کی گہرائی سے کہہ دو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کی مطلب ہے نا؟ بن دیکھے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیوں بھی؟ قیامت کو دیکھیں گے انشاءاللہ. قیامت کو تو دیکھیں گے نا، جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب کرے. دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، نمازاں پڑھنے والے بندے اتھے سارے ہون گے. اگے ذرا غور کرنا، او کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا. اللہ میں نے تینوں جنت بھی نصیب کرے، اللہ دا دیدار بھی نصیب کرے. لیکن دنیا تے کوئی بندہ اللہ نو نہیں دیکھ سکتا. اللہ نو دیکھیا نہیں لیکن ایمان رکھنے ہیں، فرشتیاں نو دیکھیا نہیں لیکن ایمان رکھنے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اے سجے تے کھبے فرشتے بیٹھے رہے نا. کیوں بھی؟ انہوں کی کہندے نے؟ میں نا آپ صاحب کوئی شادی تے چلا گیا، وہ کھانا کھونا کھا کے نا تو وہ پرس نو ہاتھ ماریا. میں یار میں ایک بندے نے پوچھا بھی کرامن کاتبین کتنے نے؟ وہ بڑا ہس پیا. میں کیا نندرا لکھنے والے کتنے نے؟ میں ویسے ہی مذاق نہ کیا انہوں. ایک کرامن کاتبین رب نے موڈے تے پائے نے، ہاتھ مارو تے نظر، لیکن ساڈا ایمان ہے، ایمان ہے نا. تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے، تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے بندے خدا، نوٹ کر دین تیری ایک ایک ادا. اور سوچ سمجھ کے بندیا تو ڈائری لکھوا جڑی قیامت نو رب نے دینی بخا. ایویں مفت چ نہ عاشق، ایویں مفت چ نہ عاشق
نبی دا صدا پہلے صورت سیرت نبی دی بنا فرشتے نہیں ویکھے ایمان ہے ایمان بالغیب اگے فرمایا جڑے بندے 5 وقت دی نماز قائم کر دینے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا کیے توجہ ہے سب دی اے 2-4 چیزاں 5 نمازاں پوریاں پڑھنیاں کئی بندے 1 پڑھ دینے کوئی 2 پڑھ دینے نہیں یہ نماز دا قیام نہیں 5 نمازاں پوریاں پڑھنیاں 5 نمازاں وقت تے پڑھنیاں 5 نمازاں نبی دی سنت دے مطابق پڑھنیاں 5 نمازاں با جماعت پڑھنیاں یہ ہے نماز دا قائم کرنا ورنہ پڑھن دا اللہ نے نہیں کیا قائم کرن دا کیا ہے تے قائم کرنے 5 پوریاں پڑھنیاں نے وقت تے پڑھنیاں نے سنت دے مطابق پڑھنیاں نے جماعت نال پڑھنیاں نے جدوں ساریاں چیزاں پوریاں ہون گیاں پھر اللہ دے فضل نال نماز قائم ہو جائے گی اللہ توفیق دے تیسری نشانی اللہ فرماندے نے جو کچھ میں دیتا ہوں جو خرچ کر دینے چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک متقی اونے جڑے اس چیز تے ایمان لے آندے نے جڑی اللہ نے آپ کی طرف نازل کی آپ تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تے اللہ نے قرآن اتاریا حدیث اتاری اندے تو ایمان لے آندے نے اگے فرمایا وما انزل من قبلک متقی اونے جڑے نبی پاک تو پہلیاں کتاباں تے بھی ایمان لے آندے نے تورات زبور انجیل میں بچوں نو کیا اے بدبخت کانا تے دجال انہیں اگر نبی بننا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ اے تو کہہ دیں دے ما انزل من قبلک وما انزل من بعدک وما انزل بھی جرے نبی پاک تو بعد آنے نے انہیں تو بھی مان لے آتے ہیں لیکن بعد کا ذکر اللہ نے کیتا کیوں نہیں کیتا کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں لو آخری ذرا پیغام سنو بزرگاں دا ساڑھے اہل حدیثاں بزرگاں نے نا بابا جی نے ختم نبوت شرح جیسا پایا اپنا کیا کمال بات کی تھی فرماندے نے اللہ جیتے بزرگ لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا او ختم نبوت دا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوے نو ہے مار آیا نواں نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا کمال کر دے لگے پھرن پیر جگتے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں ایسی تو بارش آندی نا نکے نکے مینڈک پتہ نہیں کتوں اتر آندے اور پتہ نہیں لگتا کتوں آ گئے اللہ نے بھیجے نے کیا کمال دی مثال دیتی ہے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ توجہ کرنا پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا چاہنا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکدا دعا کرو اللہ مینوں تانوں ختم نبوت دے عقیدے تے قائم رکھے اور مرد دم تک قائم رکھے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک سخیرہ صاحب فرما رہے ہیں بیمارہ واسطے دعا کرو بھائی ظفر صاحب جنہوں نے مسجد سے بہت حصہ پایا ہے وہ بھی بیمار نے اللہ انہوں نے شفا دے تو میرے ایک بڑے اچھے دوست نے کھڑیاں دے اندر عظیم یحییٰ مستری یحییٰ صاحب تھی جاندے ہو گئے مرحوم انہوں دی بیوی تے بھائی عظیم دی والدہ بڑی نیک خاتون سن ساڑھے ہمسائے سن تے اللہ والی سی وہ کل پرسوں فوت ہو گئے نے دعا کرو اللہ انہوں نے معاف فرمائے بلکہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب نے معاف فرمائے
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جی ملک پاکستان دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ سر تے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس بیماری نو نکال دے یا اللہ۔ تا حیات فار ایور ہمیشہ ہمیشہ واسطے مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ بھائی اسلام نو مکمل تندرستی عطا فرما، سب بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما۔ میرے بھائی عظیم یحییٰ انہاں دی والدہ محترمہ نو معاف فرما۔ اللہ جی انہاں نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما۔ اللہ جی جنہاں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین نو معاف فرما۔ اللہ جی جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی اولاد ہیں سب نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔